بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شیخ فیاض احمد ہے۔ میں بطور ڈی ایس پی چیف منسٹر آرٹ کلب سی ایم ہاؤس لاہور سے ریٹائر ہوا ہوں۔ میں نے 2004 میں پنجاب گورنمنٹ سروینٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن سے اپنی ممبرشپ کا الاٹ کروائی، جس کا نمبر 00057771 ہے۔ اس پر میں اپنی تمام اقساط اپنی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ تک 4/9/19 تک جمع کرواتا رہا۔ جب میں ریٹائر ہو گیا تو میں نے پتہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ پنجاب گورنمنٹ سروینٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے قوانین کے مطابق ڈیٹ آف سینیارٹی جو ہے وہ ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ میرے لیے بہت ہی حیران کن بات تھی کہ میں نے 20 سال پہلے اپنی رقم ادا کرتا رہا، لیکن یہ کیسا قانون اور ضابطہ ہے یا پنجاب گورنمنٹ سروینٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا ایک قوانین 2013 جس کو آج تک کبھی کسی نے آبزرو نہیں کیا کہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال کے لوگوں کے ساتھ یہ نہایت ہی ظالم قانون کے تحت اس کو نافذ کیا ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں نے جناب پنجاب کے چیف سیکرٹری صاحب سعید اختر زمان صاحب سے بھی ملاقات کی، ان کو درخواست بھی دی۔ پھر ایک درخواست میں نے مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب گورنمنٹ سروینٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے آفس میں دی کہ مجھے اس کے متعلق ساری تفصیلات سے بتلایا جائے۔ میں نے جب درخواست دی تو وہاں پہ موجود شہزاد احمد ڈائریکٹر آئی ٹی صاحب نے فرمایا کہ آپ کی درخواست گم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اس کی رسید میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو جب میں نے ان کو دکھائی تو اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ممبر کی کسی درخواست پر کوئی جو ہے وہ جواب نہیں دیتے۔ میں نے کہا یہ دفتر جو ہے یہ کسی قانون ضابطے کے مطابق چل رہا ہے یا کسی اپنی مرضی کے تحت چل رہا ہے؟ اس میں کیا پیڈا ایکٹ اور END رولز جو ہے وہ نافذ العمل نہیں ہے؟ کیونکہ ہر درخواست جو کسی بھی ممبر کی ہوتی ہے اس پر 14 یوم دفتری اوقات کے مطابق اس پر جواب دینا تو متعلقہ مجاز اتھارٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس حوالے سے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے END رولز اور پیڈا ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ میری درخواست کے مطابق مجھے تمام تر معلومات فراہم کریں تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، جس پر میں نے اپنی ایک درخواست جناب چیف کمشنر رائٹ ٹو نو انفارمیشن چائنا چوک نرسری لین پر جمع کروا دی، جس کی سماعت حسب ضابطہ عمل میں لائے گی، اور تقریباً 6 ماہ گزرنے کے بعد 22/5/2023 کو انہوں نے ایک ججمنٹ پاس کر دی ہے، جس میں 2 قوانین کو نافذ العمل کرنے کے لیے ان کو مجبور کر دیا گیا ہے، جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس کو آپ لفظ کر لیں۔ نمبر 1 اس میں ہے آرٹیکل 27 فریڈم آف انفارمیشن۔ ہر ممبر کو اس بات کا استحقاق حاصل ہے کہ وہ تمام تر معلومات ہر قسم کی لینے کا مجاز ہے۔ جب اس کے بارے میں درخواست دی جاتی ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں آتا۔ بار بار ان کے متعلقہ ڈائریکٹر شہزاد احمد صاحب اور عبید اللہ کھوکھر صاحب سے بھی رابطہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی انفارمیشن نہ مل سکی ہے، جو کہ آرٹیکل 27 کی نہایت سنگین ترین وائلیشن ہے۔ نمبر 2 رائٹ ٹو نو انفارمیشن ایکٹ جو ہے یہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی ٹرانسپیرنسی ہے اس کو ہر قیمت پر لوگوں کے لیے تمام معلومات فراہم کرنے کے پابند ہیں۔ بار بار رابطہ کرنے پر، تحریری طور پر چٹھی بھیجنے پر ابھی تک کوئی معلومات حاصل نہ ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں جب صوبائی محتسب اعلیٰ کے آفس سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بھی فیصلہ کر کے بھجوایا کہ فوری طور پر ان کو تمام معلومات فراہم کر دی جائیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ابھی تک کوئی انفارمیشن فراہم نہ کی ہیں، بلکہ ڈائریکٹر IT صاحب اس بات پہ بازد ہیں کہ قانون رائٹ ٹو نو انفارمیشن قانون کے ایکٹ
کہ ایکٹ نمبر شیڈول آف کاسٹ کے سیریل نمبر 5 پر یہ تحریر ہے کہ تمام تر انفارمیشن سی ڈی پر، ڈسکٹ پر، فلاپی پر اور یو ایس بی میں دیے جانے کے پابند ہیں، اور اس قانون کے تحت کسی قسم کے کوئی واجبات وصول نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے 81,000 کا پے آرڈر بنانے کے لیے ایک چٹھی تحریر کی۔ دوبارہ جب میں نے ان سے رابطہ کیا کہ میں نے سی ڈی میرے پاس، یو ایس بی میرے پاس ہے، تمام انفارمیشن آپ مجھے یہاں پر مہیا کریں، تو انہوں نے اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ مجھے انفارمیشن تاحال فراہم نہ کی ہے، جو کہ نہایت زیادتی اور ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ فاؤنڈیشن جو ہے یہ تمام ایک ہی لفظ آپ کو اس بات پہ بضد ہے کہ انٹائٹلمنٹ سینیارٹی جو ہے اس کا کوئی انہوں نے وہ طریقہ کار یا ضابطہ نہ بنایا ہوا ہے، بلکہ شہزاد احمد خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہر سال، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن، ہر گھنٹے اور ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کے بعد اس کی جو ہے انٹائٹلمنٹ سینیارٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور یہ وائبریٹ کرتی ہے، جو کہ وینٹیلیٹر پہ لگی ہوئی ہے، جو جس سے انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے اس کا سانس نہیں آتا، تو اس کے وینٹیلیٹر پہ لگی ہوئی جو وائبریشن ہے اس سے متشابہ کیا گیا ہے۔ اور یہ کہنے میں باجان بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ میں نے ایسی دین بنا دی ہے جو کبھی بھی کسی کو سمجھ نہ آئے گی، نہ آئی ہے اور نہ آئندہ آئے گی۔ میری تمام افسران بالا سے التجا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے، اور اس کی ڈیٹ آف انلسٹمنٹ پہلے آؤ پہلے پاؤ، اور اسلامی قوانین کے مطابق سینیارٹی جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح ہوتی ہے کہ جس کا جو نمبر ہے اسی کے مطابق اس کا ریوارڈ ملے۔ میری سینیارٹی 00057771 ہے۔ اس کو جب ملٹیپلائی کیا جائے 5 کیٹاگرائز میں، 5 مرلہ، 7 مرلہ، 10 مرلہ، 1 کنال، 2 کنال، تو میری سینیارٹی 1100 نمبر پہ آتی ہے۔ اس وقت تک پورے پنجاب میں کیٹاگری 3 میں 417 پلاٹس بن چکے ہیں، جبکہ میری سینیارٹی 1100 نمبر پہ ہے۔ مجھے ابھی تک پلاٹ نہ ملا ہے اور نہ کوئی ملنے کی امید ہے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میری سینیارٹی جو ہے اس وقت کمپیوٹرسٹک لینگویج کے مطابق وہ 2107 ہے۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ کبھی بھی مجھے پلاٹ نہیں مل سکتا۔ میری بھی رقم 3,18,000 روپے جمع ہے۔ اسی طرح یہ ٹوٹل ممبران 1,44,102 ممبران ہے پورے پنجاب کے، جن میں سے 5,000 یا 6,000 کے قریب لوگوں کو پلاٹ یا مکان ملے ہیں۔ اگر اس سے باقی جو لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ کتنے جمع ہے، کہاں جمع ہے، اور انہوں اس فاؤنڈیشن نے ان پیسوں کو کہاں پہ ری انویسٹ کیا ہوا ہے۔ یہ 20 سال سے یہ فاؤنڈیشن چل رہی ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہے جو کسی کو سمجھ آ سکے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ جو حکومت پنجاب ہے، ریونیو بورڈ ہے، وہ ہمیں زمینیں نہیں دیتے، اور اس طرح ہم جو ہے وہ اسکیم بنانے سے قاصر رہتے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال ایسی رہی تو یہ 2-4 ہزار مزید ممبران جو ہے، جو کہ 60، 70، 80، 90 سال کی عمر میں ہیں، یہ عن قریب موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اور اسی طرح یہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ میری تمام افسران بالا سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ مہربانی فرما کے اس قانون کو تبدیل کرنے میں اس کی ہماری مدد فرمائی جائے، اور اس کے متعلق جو بھی خصوصی اقدامات ہیں اجلاس میں منعقد کیا جائے، اور جو فاؤنڈیشن ہے ان کی میڈم صاحبہ کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ مسودہ تیار کرے، لا ڈپارٹمنٹ کو بھیجے، چیف سیکرٹری صاحب کو بھیجے، چیف سیکرٹری اپروول کرنے کے بعد اس کو پنجاب اسمبلی میں بھجوائیں، پنجاب اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد چیف منسٹر صاحب اس کو اپروول دیں، اور اس کے بعد گورنر صاحب سے دستخط کروا کر اس ظالم قانون کو بدل دیا جائے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔
بس جی.